الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج آپ حضرات نے 3 باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات، تقوی کی اہمیت قرآنی آیات کی روشنی میں۔ دوسری بات، تقوی کی تعریف۔ تیسری بات، تقوی کے حصول کا طریقہ۔ تقوی کی اہمیت تو یہ ہے کہ تقوی پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پورے اسلام کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو اس کے جواب میں جو لفظ آئے گا وہ ہے تقوی۔ اور تقوی کی اہمیت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ پروردگار عالم قرآن کریم میں بار بار حکم دیتے ہیں، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، کہ تقوی اختیار کرو۔ اس سے زیادہ اور اہمیت کیا ہوگی؟ اگر قرآنی آیات کو دیکھا جائے تو مختلف انداز میں تقوی کا حکم دیا گیا، تقوی کی ترغیب دی گئی۔ فرمایا ھدی للمتقین، کہ قرآن کریم یہ ہدایت اور رہنمائی کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، یعنی قرآن کریم سے کما حقہ فائدہ وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بنایا اور تم سے پہلوں کو بنایا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو گویا ساری عبادات کا مقصود یہ ہوا کہ انسان کے دل میں تقوی آ جائے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے تاکیدی حکم دے رکھا تھا ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور تمہیں بھی ہم تاکیدی حکم دیتے ہیں ان اتقوا اللہ، کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو یجعل لکم فرقانا، ہم تمہیں فرقان عطا فرمائیں گے۔ تو فرقان کیا ہے کہ وہ نور اور وہ بصیرت اور وہ فراست جس کی وجہ سے انسان غلط اور صحیح میں تمیز کر سکتا ہے۔ تو تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر وہ نور آ جاتا ہے
جس کی وجہ سے وہ غلط فیصلے کرنے سے محفوظ ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا کہ اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہمیں برکتیں چاہیے تو اس کے لیے بھی ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں۔ تو اگر ہم نے اللہ رب العزت کی مدد اور تائید اور نصرت کو اپنے شامل حال کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا کہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، فرمایا قیامت والے دن ہر انسان نے پل صراط عبور کرنا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو پل صراط پار کرنا پڑے گا۔ جو نیک ہوں گے پار کر لیں گے، جو گناہگار ہوں گے گر جائیں گے، نیچے جہنم ہے۔ تو فرمایا کہ ثم ننجی الذین اتقوا، جو لوگ متقی ہوں گے ہم ان کو پل صراط پر بھی نجات دیں گے، وہ پل صراط بھی عبور کر لیں گے۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح بھی فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، متعدد مقامات پر فرمایا کہ اچھا انجام، بہتر انجام وہ متقی لوگوں کا ہے، پرہیزگار لوگوں کا ہے۔ اور فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں کے اعمال قبول فرماتے ہیں۔ متقی لوگوں کی جو قیمت لگتی، ان کے اعمال کی جو قیمت لگتی ہے وہ متقی غیر متقی لوگوں کے اعمال کی نہیں لگتی۔ جس طرح حدیث شریف میں فرمایا کہ جب انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے تو بعض کے لیے نماز کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے ثواب کا، اور بعض کے لیے 9واں 8واں 7واں، بعض کے لیے نصف، اور بعض کے لیے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں ان کے لیے نماز کا پورا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور بعض ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم متقی لوگوں کے اعمال قبول فرماتے ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تمہارا کیا خیال ہے ہم متقی، افنجعل المتقین کالفجار، کہ ہم متقی اور فاجر فاسق لوگوں کو برابر کر دیں گے، دونوں کا حساب اور دونوں کے ساتھ ایک قسم کا معاملہ ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ متعدد کئی آیات ہیں تقوی کے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر بیان فرمائی ہیں، اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ تقوی ایک اہم چیز ہے اور تقوی پورے دین کا خلاصہ ہے، اور ہمیں تقوی والی زندگی اپنانی ہے۔ اس سے انسان کی دنیا بھی بنے گی، اس سے انسان کی آخرت بھی بنے گی۔